بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد کے حقوق و فرائض۔ حقوق اور فرائض یہ لازم الملزوم ہے۔ ایک بندے کا حق ہوتا ہے تو دوسرے کی وہ ذمہ داری، دوسرے کا اوبلیگیشن، دوسرے کا فرائض ہوتا ہے۔ ایک بندے کا فرض ہوتا ہے کوئی کام کرنا تو دوسرے کا وہ رائٹ ہوتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے۔ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق مقرر کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قونوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ یعنی کہ ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس دوزخ سے، اس آگ سے، اس جہنم کے ایندھن سے بچائیں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ والدین کی ذمہ داریاں، مراد والدین کے فرائض، اور اس سے مراد اولاد کے حقوق، کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں، تعلیم دیں، اچھی تربیت کا اہتمام کریں، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کریں، اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام کریں۔ اب دیکھیں جی، پہلے تو ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی پرورش کریں، ان کو مناسب تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، پھر ان کی اچھی جگہ شادی کریں۔ نکاح کرنا بھی اولاد کے حق اور والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں۔ اب عدل و انصاف کیا جی؟ اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو ان کے درمیان برابر چیزیں بانٹی جائیں۔ والدین کی وفات کے بعد اولاد صالح، صالح کیا ہوتا ہے بیٹا؟ نیک اولاد، ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافے کا سبب بنتی ہے۔ والدین کے لیے نیکیوں کا اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اگر کوئی بندہ وفات پا گیا اور اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ اس کے لیے ذریعہ نجات بنتی ہے۔ اچھا بیٹا، میں نا آپ کو والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں، والدین کے جو فرائض ہیں، ان کی ہیڈنگ سے یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ ہیڈنگ بنانے میں آسانی ہو جائے۔ تو میں ساری ہیڈنگز آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ یہ بیٹا ہیڈنگ لکھی ہے تحفظ حیات، یعنی کہ اپنے بچوں کی زندگی کی حفاظت کرنا، یعنی کہ انہیں کم عمری میں جان سے نہ مارنا، جیسے کہ عرب میں رواج تھا۔ رضاعت، یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ بچے کو دودھ پلائے ماں 2 سال تک۔ نکاح، یہ بھی والدین کی ذمہ داری اور اولاد کا حق ہے۔ عقیقہ اور ختنہ، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ عقیقہ اور ختنہ کیا ہے یہ میں آپ کو لکھا ہوا دکھا دیتا ہوں، اور اب یہ ریز ہو جائے گا۔ یہ وہ ہیڈنگز ہیں جو ان کے علاوہ ہیں۔ تعلیم و تربیت بھی اس میں آ سکتی ہے، عدل و مساوات بھی آ سکتی ہے، دعائے مغفرت اس کی آ سکتی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو عقیقہ اور ختنہ بتاتا ہوں۔ بچے کی پیدائش پر سب سے پہلا کام اسے نہلا دھلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اسے گٹی دی جاتی ہے، کوئی میٹھی چیز، اور برکت کی دعا۔ 7ویں روز عقیقہ، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کر کے گوشت تقسیم اور خیرات کیا جاتا ہے۔ اس کا اچھا نام، اور اس کے سر کے بال اتار کر ان کے برابر اگر پیسے ہوں تو چاندی صدقہ کی جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی بیٹا آپ لوگوں کو؟ یہ تھی عقیقہ اور ختنہ۔ اب بیٹا اولاد کے فرائض اور والدین کے حقوق۔ وہ اللہ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں گے، یعنی اطاعت کریں گے، ان سے رحمت اور محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں گے، یعنی حسن سلوک۔ یہ ہیڈنگ بن رہی ہیں بیٹا آپ لوگوں کے سامنے۔ ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں، یعنی کہ آپ کی بھی کوئی رائے ہے اور والدین کی بھی کوئی رائے ہے تو والدین کی رائے کو عمل کیا جائے۔ کبھی خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی جذبات کا خیال رکھا جائے، جیسے کہ وہ آپ کو بچپن میں پالتے تھے۔ اب آپ کو بھی چاہیے کہ ان کی خدمت کریں، ان سے نرمی سے بات اور محبت سے پیش آئیں، اور اپنی مصروفیات میں سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، یعنی نکالیں، اور ان کی بھرپور خدمت کریں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ لَكُمْ وَلَا تَنْهَرْ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ اف یعنی کہ یہ نہیں کہ او ہو مجھے ہی کام کہہ دیا، اف یہ بھی ہے کہ آپ ان کی بات نہیں مان رہے یا سر مار رہے ہیں کہ لو جی یہ کیا مصیبت ڈال دی۔
ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی جھک جانا کے ساتھ بازو جھکائے رکھو، ان کے لیے جھکائے رکھو. کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. دیکھیں جی، جب آپ بچپن میں کمزور تھے، ناتواں تھے، آپ میں طاقت نہیں تھی، انہوں نے آپ کو تب کھلایا جب آپ کھا نہیں سکتے تھے، تب پہنایا جب آپ پہن نہیں سکتے تھے، تب پلایا جب آپ پی نہیں سکتے تھے. اور آج آپ لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی. تو بیٹا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور یہ ہمیں نہیں کرنی. ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر کر بڑھاپے میں جنت نہ کمائی. حدیث پاک کے الفاظ میں آتا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اور وہ تباہ و برباد ہو جائے جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور خدمت کر کے جنت نہ کما لی. یعنی کہ بڑھاپے میں ماں باپ کا ملنا جنت کا ذریعہ ہے، اور ہم لوگ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں، ان کا خیال رکھیں جیسے کہ بچپن میں وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں. اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی خدمت کی جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.